تیروں کے نشتر چلتے، جہاں پہ کردار کشی کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں تو یہی سیاست رہ گئی ہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں، نظر آنے والے لوگ نہیں ہیں. سیاست گالی بن چکی ہے. آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اگر ہم نہیں تو پھر کون؟ سیاست کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے. سر آج تو یہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن شفاف ہوتے ہیں؟ پاکستان جو ہے نا وہ منافقت میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا ہے. میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا تھو. مجھے یہ بتا دیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف فوج ہے. لکیر فقیر کو چن کے وزیر بنا دیں، گدے کو جو وزیر بنا دیا. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے مائنس نہیں کیا سکتا. جس کی لاٹھی اس کی بس. عادل علی نے مرکزی مسلم لیگ کو ہی کیوں جوائن کیا؟ شدت پسند ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات میں محنت کرتی ہیں کہ عوام کو شعور نہ آ جائے. کراچی میں سیاست برائے سیاست ہوتی ہے، کراچی کے لیے سیاست نہیں ہوتی. یہ تو جاہل جھپٹ لوگوں کی پارٹی ہے. میں بڑا کھل کے بولتا ہوں. آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں. عوام کو جاہل رکھنے پر محنت کی گئی ہے. مرکزی مسلم لیگ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جماعتوں میں نا انسیکیورٹی ہے. پی ٹی آئی نے جو کام پاکستان میں کیے ہیں، میرا خیال ہے وہ تو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوئے. عمران خان نے پاکستان سے بغاوت کر لی تھی. نون لیگ اس پارٹی کے ساتھ شراکت دار ہے سندھ کی تباہی میں. پیپلز پارٹی کے اندر ایک سیلفی کی سیاست رہ چکی ہے. مرکزی مسلم لیگ کا سکوپ کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ اپنی ویژنری میں ان کو لے کر آگے جا سکتے ہیں؟ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھنی تو ٹھیک ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں اسامہ احمد. ناظرین، آپ نے گزشتہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی، اس میں ہم نے ملک کی اور کراچی کی سیاست پر گفتگو کی. لیکن آج ایک انتہائی اہم اور خاص پوڈ کاسٹ ہے ہماری. ایک نوجوان کے ساتھ، ایک وکیل کے ساتھ، ایک بزنس مین کے ساتھ اور ایک سیاستدان کے ساتھ. آپ نے میڈیا میں اپنا اہم کردار ادا کیا. سیاسی وابستگی آپ کی مختلف تنظیموں اور پارٹیوں سے رہی. طلبہ تنظیموں سے لے کر آج میچیور پالیٹکس میں آپ کس طریقے سے اپنا لوہا منوا رہے ہیں. آج آپ کراچی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں مرکزی مسلم لیگ کے. میری مراد ایڈوکیٹ عادل علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اسامہ صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ نے کافی تکلف سے کام لے لیا تعارف میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کا وقت اور آپ سے سیکھنے کے لیے جو آج ہماری یہ نشست یا پوڈ کاسٹ، کچھ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، کافی معنی خیز ہوگی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. شروع کرتے ہیں ہم کہ ایڈوکیٹ عادل علی ایک وکیل ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک بزنس مین ہے، یا ایک میڈیا پرسن ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ دو چار چیزیں مس کر گئے ہیں. عادل علی جو ہے وہ بیسیکلی سکھر کا بچہ جمورہ بھی ہے. اچھا. میری روٹس جو ہیں وہ سکھر سے ہیں. میری پیدائش سکھر کی ہے، تو میں سکھر سے وہاں تو انہوں نے طالب علم ہی میں نے ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہاں سے شروع کی. تو میں سکھر میں ٹیبلوز بھی کرتا تھا، میں ایکٹیو رہتا تھا، ڈیبیٹس بھی کرتا تھا، کرکٹ بھی کھیلتا تھا. الحمدللہ کرکٹ میں بھی وہاں بڑا اچھا نام کمایا. سائیکلنگ بھی کی، شطرنج بھی کھیلی، اور وہاں پہ لائبریری سے عمران سیریز کے ناولز لے کے بھاگنے والوں میں بھی میرا نام ہے. ایک شرارتی بچے کی طرح. تب جنہوں نے کتاب واپس نہیں کی نا، عمران سیریز کی کتابیں نے کرائے پہ لی، پھر بھاگے، واپس نہیں کی، پھر کبھی نانا کی لائبریری سے چرائیں. تو میں سکھر کے بچے جمہوریہ کے نام سے بھی مشہور ہوں. وہ بچہ جمورہ جو مصنف بھی بعد میں بن جاتا ہے. میں آ رہا ہوں اسی پہ آہستہ آہستہ. ٹھیک. تو پھر وہ سلسلہ چلتا رہا تصانیف میری جو چھوٹی چھوٹی لکھائیاں میری ہمدرد ڈونیال میں آتی رہیں. لکھنا میں نے وہاں سے شروع کیا. تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی کہ میں اب ایک وکیل ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، یا میں ایک سیاستدان ہوں. میری وابستگی جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ مستقل رہی ہے. میرا گھر جو ہے وہ سیاسی گھرانہ تھا. ہماری وابستگی رہی. میرے آبا و اجداد جو ہے وابستہ رہے، اور وہ نظریات کے ساتھ رہے، نظر آنے والے کو ساتھ نہیں رہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں، نظر آنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ وہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر اس کے بعد پھر تعلیم جو ہے وہ میرا اپنا رجحان کاروبار کی طرف تھا. شروع سے سیاست جینز میں ہے، عوامی خدمت جینز میں ہے، جراثیم ہمارے اندر ہیں کہ عوامی درد میں، عوامی مسائل ہم کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو کاروبار جو ہے وہ میرا اپنا ایک شوق تھا کہ مجھے جانا کاروبار کی طرف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور وکالت دو ایسے شعبے ہیں جو بہت اہم ہیں. وکالت کو جو دعام بخشا ہے وہ میرا خیال ہے صحافت نے بخشا ہے، کہ اگر وکیل کو کوئی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے تو صحافت کرتی ہے. اور سیاست کو اگر کوئی دعام بخشا ہے تو وکیل نے بخشا ہے، کیونکہ اس کو آئین کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ملک بھی ایک وکیل نے بنایا نا، ایک بیرسٹر نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ملک آئین سازوں نے بنایا. تو جب آئین سازوں نے بنایا تو آئین ساز جو ہیں وہ اس ملک کو چلا بھی سکتے ہیں. تو بحیثیت وکیل میں زیادہ تر جو میرا اسٹیک ہے وہ مینجمنٹ کنسلٹنسی کی سائڈ. اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں کرمنل لیٹیگیشن کی طرف ہوں یا دیگر جو رسمی وکالت ہے اس طرف ہوں، تو میں بہت کم پایا جاؤں گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے واقعی وکالت کو سمجھا ہے اور پڑھا ہے ان کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. مگر یہاں آپ کی بات کاٹتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وکیل ایک بدماش کا ایک لفظ میں اسی پہ استعمال آ ہوتا رہا ہے. تھا. جی، میرا وہی جملہ، میں جو رسمی جو وکالت ہے، جو پڑھے لکھے جن لوگوں نے وکالت کو پڑھا اور سمجھا ہے، ان کا ریشو کم ہے.
وکیلوں کے نام پہ جنہوں نے وکالت کو بدنام کیا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مینجمنٹ کنسلٹنسی پہ رہوں, ہیومن رائٹس پہ رہوں, کارپوریٹ کنسلٹنسی پہ رہوں, بزنس لٹیگیشن کی سائڈ پہ اگر مجھے جانا پڑے تو ٹھیک ہے, اداروں کے ساتھ جو اصلاح جاتی, جو خط و کتابت ہوتی ہے کاروبار کے حوالے سے, وہ ان میں معاون فراہم کروں تو ٹھیک ہے. ادروائز جو باقی چیزیں ہیں, کرمنل لٹیگیشن ہے یا پھر جو کورٹ پروسیڈنگز ہے, ان میں کم دکھائی دیتا ہوں. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ وہ موسمی برساتی وکیل ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علم ڈیسائیڈ کرتا ہے. آپ کی جو کورٹ اپیرنس ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کتنا دم رکھتے ہیں اپنے آرگومنٹس جسٹیفائی کرنے میں. یہ وکالت کی بات ہے. رہی بات آئی ٹی, تو دیکھیں 2010 سے میرا پیشہ ورانہ سفر شروع ہوتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. الحمدللہ پاکستان میں نے دنیا کی ان تمام بڑی کمپنیز کی نمائندگی کی جو کہ 50 فارچون کمپنی میں شمار ہوتی ہیں. ہیونگ ورک فار ایچ پی, ڈیل, ہواوے اینڈ شنائڈر, ان جیسی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ دوسروں کا بزنس ڈیولپ کر رہے ہو تو سوچتے ہو یار کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب اٹس انف, کافی دے دیا ہے, جو دینے کا ٹائم تھا دوسروں کو وہ کافی دے دیا. اب اگر ایک لائف ہے, اگر اس سے زیادہ کنزیوم کر گیا اپنے آپ کو تو پھر میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاؤں گا. تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ بائی دا ایج آف 35 ایئرز آپ کو لگتا ہے یار اب میں اگر 5 سال میں کوئی ڈیسیجن لے جاؤں تو لے لوں گا, ورنہ پھر مارکیٹ سے میں فارغ ہو جاؤں گا. تو اس دوران میں نے اپنا ٹرانزیشن لیا بزنس کی طرف. سیاسی سفر بچپن سے طلباء ساتھ سے چلتا آ رہا ہے. وکالت کا سفر میں نے آپ کو بتا دیا. کاروبار کی جرنی میں نے آپ کو بتا دی کہ 16-17 سال ہو گئے مجھے آئی ٹی کی جرنی کے ساتھ. 16 سال میں نے ملازمت کے ساتھ گزارے. 2 سال سے میں اب اپنا کاروبار کر رہا ہوں الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے دنیا کے تمام آئی ٹی کے جو برانڈز ہیں پاکستان میں ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی بات اس کی اپنا لکھاری کی, بطور ادیب یا آپ چھوٹا سا نام عادلیات کے نام سے آپ کی کافی فیمس ہے. عادلیات بیسیکلی عادل علی ہے. عادل علی, میں آپ کو ایک نئی تشریح چلے عام دیتا ہوں. آج تک میں نے جو ہے وہ جہاں بھی جب بھی مجھ سے عادلیات کی بات ہوئی وہاں پہ میں نے کبھی اس پہ اس طرح سے بات نہیں کی جس طرح سے میں آپ آج کے ساتھ بات کروں گا. عادلیات بیسیکلی عکس عادل علی ہے. وہ کتاب ہے, حقیقت ہے. میں نے اس کی جو کیپشن ہے وہ ایک زمین ذات, مطلب اگر میں کہوں کہ وہ ایک زمین ذات جو ان باتوں سے پردہ اٹھاتا ہے جن پر کوئی بات بھی نہیں کر پاتا. اس پر ہم آگے آئیں گے. آپ نے بات کی, آپ نے آئی ٹی کی کمپنیوں میں بہت وقت صرف کیا اپنا, اس کے علاوہ وکالت میں بھی. کیوں اتنے اس سافٹ جگہ پہ رہنے کے بعد, پرسکون زندگی کے بعد, آپ کو ایک ایسی پالیٹکس میں آنا کہ جہاں پہ تو نشتر چلتے ہیں ایک دوسرے پہ, تیروں کے نشتر چلتے ہیں, جہاں پہ کردار کشی کی جاتی ہے, جہاں پر الزام تراشیاں ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تو یہی سیاست رہ گئی ہے. آپ نے کیوں چنا اس کو؟ آپ نے کہا کہ آپ کی جینز میں بچپن سے, لیکن ایک طرف آپ دیکھ رہے تھے نا, کیا اس کی بگاڑ کو دیکھتے ہوئے آپ آئے یا اس کی سدھار کی طرف آگے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر جواب دوں تو میں تو یہ جواب دوں گا اس کا کہ دیکھیں میرے والد صاحب جو ہیں وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے میزبانوں میں سے بھی رہے ہیں نا. ہمارے خاندانی وابستگی رہی وہ پیپلز پارٹی. اس کی طرف ہم آئیں گے کہ آپ کا تعلق گزشتہ کس پارٹی سے؟ میں اس کا آپ کے سوال کا جواب جو ہے میں اس کا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں آئے. تو ظاہر ہے میرے والد صاحب نے مجھے دور جدید کے حالات کو دیکھتے ہوئے روکنا چاہا, ٹھیک ہے, کہ نہ جاؤ راستہ جو آپ نے بات کی. لیکن بات یہ کہ اگر ہم نہیں تو پھر کون؟ یہ ملک ہمارا ہے, یہ عوام ہماری ہے. جب یہ عوام ہماری تو یہاں کے مسائل بھی ہمارے ہیں. اگر ہم سارے یہ سوچ کے بیٹھ جائیں یار میں وائٹ کلر جاب کروں گا یا پھر بزنس کروں گا, 9 to 5 جاؤں گا, صبح جاؤں گا شام کو آؤں گا, تو پھر یہ جو گلی محلے کے عوام کے جو مسئلے ہیں, دکھ تکالیف ہیں, یہ کون کرے گا؟ یہ سیاستدان جو آپ کے ایک معاشرے میں آج ایک سیاست گالی بن چکی ہے, تو یہ جو اچھے لوگوں کے ویکیوم کے کریٹ ہونے کے بعد ہی گالی بنی ہے نا. وہ جو پڑھا لکھا طبقہ جو کہ اس ملک کی جو انتظامی باغ دوڑ کو سنبھالتا تھا, جب وہ اس سے باہر نکل گیا, جب آپ نے سیاست کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا, سونپ دیا, آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا نا, عوام نے ریزسٹ نہیں کیا. جب سیاست ناپاک ہو رہی تھی, آپ آج پاکستان میں پاک سیاست نہیں کر رہے, ناپاک سیاست کر رہے ہیں, گالی گلوچ کی سیاست کر رہے ہیں, الزام تراشی, کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بیہودہ الزامات لگا رہے ہیں, ننگی تصاویر, ننگی ویڈیوز پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے. تو جب پاکستان کی سیاست اس روڈ پہ چل رہی تھی, اس طرف گامزن تھی, تو اچھے لوگوں نے ایگزٹ کیوں دیا؟ انہوں نے پاک دامنی اور تئی دامنی کا راستہ کیوں چنا؟ ریزیلنس کیوں نہیں کی؟ ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے خود کو بچایا کیوں نہیں کہ نہیں یہ تو پیغمبری پیشہ ہے, سیاست تو خدمت تو پیغمبری پیشہ ہے, امور ریاست امور خدمت تو جو ہے پیغمبروں نے ادا کی ہیں, تو ہمیں تو اس میں رہنا ہے. سیاست کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے, سیاست کسی کچن تو نہیں پالتی نا. سر آج تو یہی ہے سر. دیکھیں آج ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ وہ اچھے لوگ جو اپنی روزی روٹی تک محدود ہو گئے, انہوں نے ان برے عناصر کو اسپیس فراہم کیا, انہوں نے ویکیوم کریٹ کیا. وہ ویکیوم جب کریٹ ہو گیا تو پھر وہ جب انتظامی باغ دوڑے وہ کس نے تو سنبھالنی ہے. اب اگر محلے کا جو شریف آدمی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا تو بدماش چودھری تو بنے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے, کسی کو چودھری بننا ہے, چودھراہٹ کی جگہ تو ہے نا. اب آپ سمجھتے ہیں نا جس طریقے سے اب ہمارا معاشرہ یہاں پر
کوئی بھی آپ اگر پروجیکٹ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں اسکینڈلس کافی ہوتی ہے، کرپشن کی ایک لاتعداد کہانیاں آپ نے بھی سنی، بلکہ آپ تو گائے بگائے دیکھتے بھی رہتے ہیں، میں تو عوام بولتا بھی بھی رہتا دیکھتی ہوں. رہتی ہے، آپ بولتے بھی رہتے ہیں اس پہ. مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ جب ایک بندہ خود اقتدار میں ہوتا ہے تو اسے وہ ساری چیزیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، دوسرا خراب لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار سے اترتا ہے تو اس کو ساری چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہے؟ اس کو دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ منافقت میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا ہے سیاسی ماحول میں. سیاسی ماحول کی سیاسی بات ماحول کریں. میں نے اسپیسیفائی کر دیا، وہ شاید میں سبجیکٹ پریڈیکیٹ اور آبجیکٹ پہ کے میں نے اس کو اسپیسیفائی کیا کہ سیاسی ماحول میں ہم اپنی منافقت میں اپنی مثال نہیں رکھتے. میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا تھو تھو. جو الیکشن ہم جیت جاتے ہیں وہ فیئر اینڈ فیئر ہوتا ہے، جو ہم ہار جاتے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہوتی ہے. ہم کبھی بھی عوام کو اس کے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزاد چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. یہ باتیں ڈھکوسلیں کہ پاکستان میں آزادانہ انتخابات ہوتے ہیں، پاکستان میں عوام کے پاس حق رائے دہی موجود ہے، اور عوامی نمائندے، عوامی جو نمائندے اس وقت ایوانوں میں موجود ہیں ان کو عوام منتخب کرتی ہے. یہ تو آپ میرا نہیں خیال سمجھتے کہ الیکشن نہیں، شفاف ہوتے ہیں؟ الیکشن شفاف نہیں ہوتے جناب. الیکشن پھر یہ سلیکشن ہوتی ہے یا پھر الیکٹڈ ہوتے ہیں؟ یہ سلیکشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کہاں سے؟ یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ سلیکشن ہوتی ہے سرمایہ سے، یہ سلیکشن ہوتی ہے مقتدرہ حلقوں سے، یہ سلیکشن ہوتی آپ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال سے ڈائریکٹ دیکھیں اچھا کور کر آپ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ تشریح کر لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو مضبوط پلر ہوتے ہیں اسٹیٹ کے. اسٹیبلشمنٹ تشریح کر لیتے ہیں نا. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھتے ہو کہ صرف اور صرف فوج ہے، ایسا نہیں. نہیں، مضبوط ٹھیک پلر ہاں، جو ملک. پاکستان میں ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، بیوروکریسی ہے، اس کے اندر آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے باقاعدہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اب وہ طاقتور حلقے جو دیکھتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اس وقت حالات کہاں جا رہے ہیں، کس رخ کو جا رہے ہیں، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور یہ کوئی پاکستان کا نہیں، یہ دنیا بھر کا نظام ہے. پوری دنیا میں امریکہ کوئی پینٹاگون چلاتا ہے بھائی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں اور عوامی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور عوام اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی 52 اسٹیٹس کے 3 ووٹس ہیں جو کہ وہ سینیٹرز ہیں، اور وہ اپنے وزیر اعظم اس کو صدر کو منتخب کرتے ہیں. تو بھائی ڈکٹیٹرشپ تو سب جگہ پر ہے نا. عوام کے پاس حق رائے کہ آپ کسی غریب لکیر فقیر کو چن کے وزیر اعظم بنا دیں جس کے پاس کوئی ویژن ہی نہ ہو. ویژن ہونا لازمی ہے. پھر ٹھیک تو ہے. سر اب میں چھوٹی سی ویژنری مثال تو دیتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ سمجھدار آدمی ہیں. کچھ عرصے پہلے نا، چند سال قبل، جیو ٹیلی ویژن، جیو فلمز نے ایک فلم بنائی تھی ڈونکی راجا. ٹنکی راج. ٹھیک ہے. لومڑی اس میں اس وقت جو ہے نا بیوروکریسی اس کا کردار ادا کر رہی تھی، اور کچھ ایسے جانور بھی تھے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کردار. دے ور ڈیسائیڈنگ اپون کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. تو آپ نے کسی گدھے کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا. اب آپ کسی گدھے کو وزیر اعظم بنا دیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے جو انجام گلستہ ہیں وہ کیا ہوگا. تو پھر آپ نے انجام گلستہ دیکھا تھا نا. تو یہ جو مقتدرہ ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، یا جو پھر جو معتبر ادارے ہیں جن کے پاس خبر رسانی کے ذرائع ہیں یا جن کے پاس ڈیسیژن لینے کی طاقت ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کسی کیپیسٹی کیا ہے. ہاں، اس کی انوالومنٹ کتنی ہے، اس کی مداخلت کتنی ہے، اس کی نرم مداخلت کتنی ہے، اس کی سخت مداخلت کتنی ہے، اور کہاں اس کی رائے دہی ہونی چاہیے اور کہاں اس کی رائے دہی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. مگر اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ کی تشریح جس طریقے سے آپ نے کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عوام کو پھر ایک غلط میسج دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف وہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں محافظ. ہم اپنے محافظوں کو صرف اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ مضبوط پلرز جو اسٹیٹس کے ہوتے ہیں وہ اس میں آپ میں بیوروکریسی بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، سارے ادارے. خیر یہ بحث کہیں اور طرف جا رہی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا تو آپ ہی بتائیں گے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی عوام کو بے شعور رکھنا. بے شعور ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات میں محنت کرتی ہیں کہ عوام کو شعور نہ آ جائے. یہ جو آپ نے بات کہی نا، تو حقیقتاً عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے. عوام کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون کون شامل ہے. ڈیسیژن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، یہ جو آپ کی جو انتظامی امور کی جو انجام دہی ہوتی ہے، ان کے اندر جو جس چیز بندے کو جہاں لایا جا رہا ہوتا ہے، کیوں لایا جا رہا ہوتا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ سمجھنے کی کیپیسٹی ہر بندے کو فراہم نہیں ہے. اگر یہ کیپیسٹی ہر بندے کو آپ نے فراہم کر دی تو میرا خیال ہے ملک کے حالات جو ہے نا بہت بہتر حد تک جو ہے نا وہ ان تمام الزام تراشیوں سے نکل جائیں گے، غلط فہمیوں سے نکل جائیں گے. اداروں کے اوپر سے جو لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ مٹ جائیں گے. جی بالکل. لیکن ہم ان کو شعور دینا نہیں چاہتے. عادل بھائی یہ تو ملکی حالات کے، خیر یہ تو چلتا رہے گا. میں عادل علی کی طرف آتا ہوں. عادل علی نے کراچی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھا، سندھ کے حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، سندھ کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ مرکزی مسلم لیگ کو چننے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کراچی کے اندر تو اور بڑی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم موجود ہے، پی ٹی آئی موجود ہے، گرین پارٹی بڑی موجود جماعت ہے. کراچی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری پارٹیاں ہیں. لیکن عادل علی نے مرکزی مسلم لیگ کو ہی کیوں جوائن کیا؟ جبکہ مرکزی مسلم لیگ کے لیے تو یہ بھی ایک نظریہ رکھا جاتا ہے کہ یہ شاید ایک دینی جماعت ہے یا پھر ایکس وائی زیڈ ایکسٹریمسٹ ہے. ہاں وہی ہے نا، ایکس وائی زیڈ شدت پسند ہے. مگر ابھی تک ہم قوم نے دیکھا نہیں ہے ایسا کچھ بھی. تو آپ نے کیوں ایسا دیکھیں آپ کو ابھی کیا دکھا ہے؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی نا، ہم قوم کو گمراہ رکھتے ہیں.
تو سیاست میں بھی ہم نے بہت سی جماعتوں کو لے کر بہت سی چیزوں پہ عوام کو گمراہ رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی جماعت بچی ہوئی نہیں ہے، کسی بھی جماعت کو کسی بھی جماعت کے بارے میں مکمل معلومات فراہم نہیں ہے، اور کسی بھی جماعت کو کسی بھی جماعت کے بارے میں تمام حقائق بتائے بھی نہیں جاتے، یہ چیزیں جو ہے وہ ڈھکی چھپی رہتی ہیں، ان کو ڈھکا چھپا رہنے دیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے مجھ سے بات کی کہ میں نے مرکزی مسلم لیگ کو کیوں چنا پاکستان میں، کراچی میں، آپ کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ کہ میں نے سیاست کو کیسے دیکھا۔ کراچی کی سیاست الزام تراشی کی سیاست ہے، کراچی میں سیاست برائے سیاست ہوتی ہے، کراچی کے لیے سیاست نہیں ہوتی، کراچی میں عوام کے لیے سیاست نہیں ہوتی، کراچی میں آپ نے صرف نام کمانے کے لیے سیاست کرنی ہے، کراچی میں آپ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے سیاست کرنی ہے، آپ نے اگر اپنی کوئی NGO کھولنی تو بھی کراچی آنا ہے، اگر آپ نے اپنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کو نمائندگی چاہیے، پذیرائی چاہیے، آپ کو خود نمائی کا شوق ہے، اپنی مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کرنی ہے تو آپ نے کراچی آنا ہے، آپ نے خیراتی ادارہ بھی کراچی میں کھولنا ہے، لنگر خانہ بھی کراچی میں کھولنا ہے، آپ نے یہاں پہ خیمہ بستی بھی کراچی میں لگانی ہے، آپ نے افغان مہاجرین بھی کراچی میں بسانے، استعمال آپ نے کراچی کو کرنا ہے، کراچی کو دینا کچھ نہیں ہے ٹھیک۔ تو کراچی کی سیاست تو مجھے کبھی نظر آئی نہیں، مجھے تو ایک کراچی تو مخصوص ہب اپرچونیٹیز ہی ہے یہاں پر، دیکھیں تو میں اتنی ساری ہے۔ نہیں، یہاں پہ ہر طرح کی اپارچونیٹیز ہیں نا، دیکھیں کراچی تو مجھے سیاست نہیں بلکہ مجھے مفاد پرست گروہوں کا ٹولہ جو یہاں پہ جو قابض تھا مقبوضہ کراچی، جی اگر میں اسے کہوں تو اس سے میرا خیال ہے میں غلط نہیں ہوگا۔ میں نے تو ان لوگوں کو دیکھا وہ سیاست نہیں کرتے تھے، میں تعلیمی اداروں میں بھی رہا، میں نے زیر طاب بھی رہا، مارے بھی کھائی ہیں، طلبہ سیاست کا آسان کام تو نہیں ہوتی نا، جی ہم تو چند مٹھی بھر بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب کراچی میں سیاست ہو رہی تھی تو وہ کراچی والے اس سیاست پہ فخر کرتے تھے، اس سیاست پہ آج روتے ہیں اسی پہ، کیونکہ انہوں نے اپنا وقت گوایا نا، 30-35 سال گوانا کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ بات کریں صوبہ سندھ کی سیاست کی، صوبہ سندھ کی سیاست لاشعور سیاست ہے، لاشعور سیاست ہے۔ سیاست جو ہے صوبہ سندھ میں لاشعور ہے، اس کو غیر شعور طور پہ ابھی بھی یہ اس بات کا ادراک نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے علاقے میں گٹر میں مسائل ہیں، نکاسی آپ کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، تو وہ ایک سرکاری نوکری سے اس کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ آپ ایک سرکاری نوکری کی خاطر آپ اگر اپنے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل سوچا کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ سر نوکری آپ غیر نے شعور بات میں کی، جی پھر رہے تو میرٹ کا بھی کوئی نظام نہیں ہے نا، ہیں۔ کیونکہ میرا سوال پہلے آپ پورا ہونے جی دیں، آپ نے سیاست کے بارے میں بات کی، تو صوبہ سندھ کی سیاست جو سیاست ہے نا، اس میں عوام کو جاہل رکھنے پر محنت کی گئی ہے۔ آپ نے سیاست صوبہ سندھ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے وڈیروں پہ، الیکٹیبلس پہ۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ میں حکومت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے اندر جو موجود اراکین ہیں ان کی حکومت ہے، موجودہ اراکین کی، وہ بھی مخصوص جو کچھ لوگ ہیں۔ الیکٹیبلس ہیں، جو نشست جیت جاتے ہیں، ان کی مرضی ہے، گھر پہ جھنڈا نون لیگ کا لگائیں، پامے وہ مرکزی مسلم لیگ کا لگا لیں۔ اچھا، یہ مرکزی کوئی مسلم لیگ تو پھر میں آپ ایک جی مثال دے رہا ہوں نا، جی یہ کوئی بات جو ہے نا کوئی حتمی نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ ان کو کہیں کہ اگر نظام چینج ہوگا نا تو یہ نظام الدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نظام کے ساتھ، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بس۔ بھینس۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اور پاکستان نے کی جو سیاست ہے اس میں بدترین میرا کہوں گا کہ جو سب سے بری مثال ملتی ہے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو جاہل رکھنے میں بہت محنت کی ہے، بہت سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاروں کو لگایا ہے وڈیروں کو خریدنے پہ، وڈیروں نے اپنے 4 جو ہے نا ریوڑ کو بھیڑوں کے ریوڑ کو پالنے کے لیے 4 کتے پالے جاتے ہیں، 4 بھیڑیے پالے جاتے ہیں نا بھیڑیوں کو، ان کی رکھوالی کے لیے، تو انہوں نے ہر حلقے میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں دیہات میں اپنا کوئی نہ کوئی وڈیرا رکھا ہوا، اس نے اپنے کوئی چھاڑتے رکھے ہوئے، وہ بدماشی کرتے ہیں، عوام کو وہ مینیج کرتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں، ان کی جو ووٹنگ ہے اس کو مینیج کرتے ہیں، بدلے میں اس وڈیرے کو، اس ٹھیکیدار کو، ذمہ دار کو چند نوکریوں مل جاتی ہیں، وہ جو اپنے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے والی کہانی ہوتی ہے، اور سندھ میں حکومت بن جاتی ہے۔ تو سندھ کی سیاست کا تو یہ حال ہے، سندھ میں شعور نہیں ہے۔ کراچی میں سیاست تھی ہی نہیں، کراچی میں سیاست برائے سیاست تھی، کراچی کے لیے کبھی سیاست تھی ہی نہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ میں مرکزی مسلم لیگ کیوں آیا۔ دیکھیں، ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنا جہاں پہ سیاست کو خیر بات کہہ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس گھرانے کو مطلب جس گھرانے نے صعوبتیں برداشت کی ہوں، جیلیں برداشت کی ہوں، کوڑے کھائے ہوں، جس گھرانے کے مطلب میرے دادا نے اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ جیل بھرو تحریک میں بھٹو صاحب کے ساتھ گرفتاری دے دی ہو، میرے والد صاحب جو ہیں وہ بی بی کے میزبانوں میں سے رہے ہوں، اور ان کے اصل جو نظریاتی جو لوگ تھے ان کے ساتھ رہے ہوں، اس گھرانے کا جو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا کہ 2008 کے بعد کا جو سسٹم تھا اس سے ہم ایڈجسٹ نہیں کرتے۔ آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں اس میں بڑا کھل کے بولتا ہوں، آپ بے جی فکر رہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس گھرانے کی سے ہوں جس نے سیاست کو خیر بات کہہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں ایک واحد بچہ ہوں اپنے خاندان کا جو سیاست میں تاحال ہے، ایکٹیو ہے، ریزیلینٹ ہے کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے۔ میں نے اس لیے کچھ نہیں کرنا کہ مجھے جو ہے وہ صاحبوں نے ٹھیکے دینے ہیں، مجھے کوئی روڈ بنانے کا ٹھیکہ دینا ہے۔ یہاں تو 1 کلومیٹر کا ٹھیکہ آپ کو ہر سال ملتا ہے، آپ کے بچے پل جاتے ہیں، بالکل ایسی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت پڑھا لکھا بندہ ہوں۔ مجھے کسی بڑے نے کہا تھا یار تیرا پڑھا لکھا ہونا تو تیرے لیے خطرناک ہے کہ تو پڑھا لکھا کیوں ہے،
یہ تو جاہل جھپٹ لوگوں کی پارٹی ہے، یہ تو نام نہیں لوں گا میں، لیکن چلے لے لیتا ہوں، علی حسن زہری جیسے لوگوں کی پارٹی جنہوں نے زمینوں میں قبضے کیا ہیں، یہ کسی ایسے آدمی نے کہا، میں اس کا نام نہیں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا تو یہاں بنتا ہی نہیں ہونا. تو ہم نے تو پھر بھی اپنے تئیں کوشش کی کہ بھائی ماحول چینج ہو جائے، معیار جو ہے وہ چینج ہو جائے، اوپر والوں کو نیچے والوں کے مسائل نظر آ جائیں، کارکنان کو عزت مل جائے، بوٹ کو عزت دو چھوڑو، ووٹ کو عزت دو والی بات جو ہے وہ حقیقت ہو جائے، اور جو لیڈرشپ ہے اس کو پتہ لگے کہ بھائی سیاسی حالات کیا ہے، نوجوان کہاں آپ کھڑا ہے. لیڈرز کی بوٹوں کی بات کر رہے ہاں، ہیں. جی آپ کسی کی ووٹوں سے تصویر لیں، میں اس سے نکل آیا آگے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نظام جو ہے نا یہ چل نہیں رہا، سیاسی نظام، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے میرے ایسا بندہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھتا نا، مجھے تو ایک پلیٹ فارم چاہیے، بینگ این انڈیپینڈنٹ پوڈ کاسٹر یا صحافی، مجھے ایک اپرچونیٹی چاہیے تھی جہاں پہ میرا پوٹینشیل جو ہے وہ ایٹ پیک یوٹیلائز ہو. ٹھیک ہے. ایک بندہ جب صلاحیتیں رکھتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، جیسے مچھلی نا پانی میں تڑپ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کچھ کروں، میں کچھ کر نہیں پا رہا. تو جو کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ان کو بطور امانت دی ہوتی ہے. اگر آج میں کچھ بولنے لائق ہوں، کچھ لکھنے لائق ہوں، تو میں عدلیات کو بھی ایک انسانی فریضہ سمجھ کے لکھتا ہوں کہ آج میں نے آپ سے جو سیکھا میں نے لکھ دیا، کسی کے لیے مثال بنا دیا کہ بھائی وہ پڑھ لے گا شاید اسے کام آ جائے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر مجھے کچھ آتا ہے، میرے اندر کچھ پوٹینشیل ہے، تو الفاظ ہی مجھے اچھے بولنے آتے ہیں. اگر میں عوامی میدان میں متحرک ہوں، میں سیاست میں کچھ کر سکتا ہوں، کر پاؤں نہ کر پاؤں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں کچھ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے میرا پیچھے بیٹھنا، سیٹ بیک اور بیک بینچرز بن کے بیٹھنا معاشرے میں زیادتی ہے، کیونکہ میرے ایسے لوگوں کا معاشرے میں پیچھے ہونا ہی معاشرے میں برے لوگوں کا آگے ہونے کی وجہ ہے. پھر عادل علی نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ کیونکہ آپ کے پاس تو وہاں پہ ایک سینئر عہدہ بھی تھا. میں پیپلز لائرز کا کراچی کا نائب صدر تھا، ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ کہ میں وہاں پہ ذیلی ونگ میں تھا، وہ ایک خواہ مخواہ کی ایڈجسٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے. اور میں جب دیکھتا تھا کہ جو میرے سینئر قائدین جو کہ شہداء کے ورثہ رہے، جن کے حوالے 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی کی گئی، وہ میرے صدر تھے. اچھا. ٹھیک ہے. پیپلز لائرز کراچی کے، ان کے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے. لیڈر سے ملنے کے لیے کسی کے مرنے کا ویٹ کر رہا ہے، شادی کا ویٹ کر رہا ہے. لیڈر سے مل کے گلے مل کے جنازے میں تصویر کھنچوا رہا ہے. جب کلچر وہاں پہ ایسا بن چکا ہے کہ کسی کے ساتھ سیلفی کھنچوانا ہی سیاست رہ گئی ہے، کسی کی کسی تک رسائی نہیں. یو سی چیئرمین آپ کا فون نہیں اٹھاتا، ٹاؤن چیئرمین آپ کا فون نہیں اٹھاتا. آپ کا فون آپ کے ہاتھ میں ہے، نمبر میرے پاس سب کے ہیں، 6 مہینے بجاتا رہوں گا نہیں اٹھائیں گے فون. تو ایسے کلچر میں میرے ایسا بندہ جو کہ تصویروں والی اس ریس سے بھاگ کے لوگوں کو لپک کے گلے لگنے والے اور بے ادبی اور بے عزتی والے ماحول سے بھاگتا ہو، جس کی خاندانی لیگیسی ہو، تو وہاں وہ مسفٹ تھا. تو مرکزی مسلم لیگ میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مرکزی مسلم لیگ کا دیکھیں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا، یہ بات مجھ سے میری صحافی برادری کے لوگوں نے بھی کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید بہت ہی ڈفرینٹ ہوں مرکزی مسلم لیگ میں. مطلب لوگ سمجھتے ہیں یار کہ بہت ہی الگ مزاج کا بندہ ہے، بولتا بہت ڈفرینٹ ہے، دکھتا بہت ڈفرینٹ ہے، کام بہت ڈفرینٹ کرتا ہے، جو بھی ہے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا. میں انہیں ایک ہی چیز بتاتا ہوں، کیا دیکھیں جماعتوں میں نا انسیکیورٹی ہے. آپ نے ایم کیو ایم کی بھی بات کی، آپ نے پی ٹی آئی کی بھی بات کی، آپ نے نون لیگ کی بھی بات کی. مطلب اگر میں صوبہ سندھ میں مجھے رہنا ہے تو دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے. اس وقت جن لوگوں نے اپنا دامن اس وقت تک بچایا ہوا ہو، ان کو سوچنا پڑے گا کہ یار آپ آگے اگر آپ واقعی عوامی خدمت کے میدان میں سرگرم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے تئی دامنی کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی کی بات کر پیپلز رہے ہیں پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ نے اپنا دامن اب تک صحیح رکھا ہوا ہے، صاف رکھا ہوا ہے، اور آپ واقعی عوامی میدان میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پیپلز پارٹی سے تئی دامنی کرنی پڑے گی. کیونکہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 18 سال میں وہ کام کیے ہیں جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. وہ تو ہم دیکھتے ہیں کراچی کی صورتحال ہی، یس، کوئی ایک کراچی ٹاؤن، دیکھیں کراچی ایک الگ صرف سبجیکٹ ہم ہے، ٹاؤن کو ہی اٹھا لیں، پورے سندھ کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. کراچی ایک الگ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے جو کام پاکستان میں کیے ہیں میرا خیال ہے وہ تو دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوئے. سر ویژن تھا. ریاست کے اندر ریاست میں بغاوت کبھی کوئی نہیں کرتا. آپ اگر ریاست کو سیاست کے تلے چلانا چاہیں گے تو میرا خیال یہ نہیں ہے. ریاست آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان سے بغاوت کر لی تھی یا غداری کی تھی؟ دیکھیں غداری کی تھی یا بغاوت کی تھی یہ فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ یار میرے جو شہداء ہیں جنہوں نے میرے لیے جانیں دیں، جنہوں نے مجھے اپنے بارڈرز پہ کھڑے ہو کے سردی گرمی وہ ہمانچل پہ اور کہتے ہیں وہ جو اپنا جو سیاچن میں اپنی جانیں دی، جنہوں نے مجھے محفوظ رکھا، جنہوں نے مجھے میرے لیے جان دی، میرے آباء و اجداد کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میں محفوظ میں سو رہا ہوں، ان شہداء کو یاد کر کے پامال کریں گے تو میں خوش تو نہیں ہوں گا آپ سے. آپ کے اوپر مقدمات ہیں. پاکستان کی اتنی بڑی پاپولیشن، عوام اس کی سپورٹ میں ہے، ایک ظاہر سی بات ہے، اسے ایک لیڈر سمجھتی ہے. آج بھی اگر آپ نیریٹو دیکھ لیں تو اگر آپ نے ریگستان دیکھا ہے، جی ریگستان کو کبھی بہت دور سے دیکھیے گا تو آپ کو ریت نا سونا لگ رہی ہوتی ہے، قریب جا کے دیکھیے گا تو ریت ریتی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پاکستان کی عوام کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا آپ نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں کراچی میں رہتے ہوئے ایک شہری سیاست کرتی ہے، وہ پورے پاکستان کی وفاقی سیاست نہیں کرتی. تحریک انصاف کے پاس جو اپرچونیٹی تھی، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت دار ہے سندھ کی تباہی میں.
تو میں ایسا پلیٹ فارم کیوں چنتا جہاں پہ میرے پاس کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, کوئی مجھے سننے والا نہیں ہے, مجھے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہے, میری کہیں پذیرائی ہی نہیں ہے. میں ایسے پلیٹ فارم کیوں چاہتا؟ میں تو وہاں جاؤں گا جہاں مجھے لگے گا کہ یار میری صلاحیتیں پروئے کار لائی جا رہی ہیں. اب اسی طرف ہم آئیں گے. آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کے اندر چونکہ صاف ایک بات کی تھی, آپ نے اپنی بات سے بات کی کہ وہاں ایک سیلفی کی سیاست رہ چکی ہے پیپلز پارٹی کے اندر. ڈفرینس آپ نے دیکھا کہ مرکزی مسلم لیگ کی قیادت آپ سے بالکل اس طریقے سے ایڈجسٹ ہوئی. اچھا پھر جب آپ مرکزی مسلم لیگ میں آئے تو مرکزی مسلم لیگ میں ایز اے کارکن آپ ہوئے, یا اس وقت آپ کے پاس مرکزی مسلم لیگ کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو ایز اے ہمدرد آیا تھا. ہمدرد آئے تھے. ٹھیک ہے, آیا میں ایز اے ہمدرد تھا, لیکن مجھ سے کئی بار کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ پہلے بیٹھیں, ماحول دیکھیں, معاملات دیکھیں. میری گفتگو ہوئی, نشست ہوئی, مجھے ہمیشہ بڑے پیار اور محبت سے. یہ کوئی کہنے والی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ میرا انٹریکشن بطور صحافی ہوا تھا. میرے پروگرامز میں وہ ایز اے گیسٹ آئے تھے. آپ کے صوبہ سندھ کے جو قائدہ تھے ان سے میرے انٹریکشنز ہوئے پچھلے سال سیلاب کے دوران, اور سیلاب کے دوران ہی میرا جو ہے وہ پس منظر جو تھا وہ دیکھا. آپ کی بات یہاں کاٹوں گا, ایک سوال سڈنلی یاد آ گیا کہ مرکزی مسلم لیگ آپ نے اتنی ساری بات کی نا, تو ایک چیز آتی ہے مائنڈ میں کہ آپ نے وہ پارٹی ہی کیوں چن لی جو ابھی تک نہ تو اقتدار میں بلکہ ایک بورن پولیٹیکل پارٹی, آپ یوں سمجھ لیں کہ نئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن کام اس کے ایسے ہیں. بینگ میڈیا پرسن آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ہوسٹ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے اس کو, تو کیوں آپ نے کسی طاقتور کے بجائے ایک ایسو کو چنا کہ جو صرف کام کر رہے ہیں؟ یا دیکھیں بات یہ کہ کام کرنے والے کو کام چاہیے ہوتا ہے, خود نمائی والے کو خود نمائی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ چیلنجز کو چنا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس آپشن اور بھی تھے. میں اور بھی میرے ایسا بندہ, اگر آپ نے میری پروفائل دیکھی ہے, میری میڈیا مینجمنٹ دیکھی ہے, یا پھر میرے جو صحافت میں میرا کام اگر دیکھا ہو, تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ میپل آف آئی نہیں ہوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ساری نظریں ہم پہ تھیں. جی ٹھیک ہے, لیکن بات ہوتی ہے مزاج کی. ہمیں بڑے دیسی کارکن ٹائپ آدمی یار, ہمیں آپ چٹائی بچھاؤ بیٹھ جائیں گے سکون سے. ٹھیک ہے, یہ ہم سے جو فلیشی اور یہ بلا وجہ کی برائے نام دکھاوے کی جو سیاست ہوتی ہے نا, وہ یہ ڈالے کلچر یہ والی سیاست, یہ ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم عوام کے ساتھ اپنا چہرہ نہیں بدل سکتے. ہم عوام ہیں, عوام میں سے اٹھیں, عوام میں ہی رہیں گے, عوام میں ہی مریں گے. تو اس لیے جناب بات یہ کہ جو خدمت کریں انہیں کے ساتھ رہیں گے. پیپلز پارٹی بھی کبھی اگر یہ سب کرتی تو ہم وہیں ہوتے, نون لیگ کرتی ہم بھی وہیں ہوتے, اگر ایم کیو ایم بھی واقعی کرتے ہم وہیں ہوتے, شاید ہوتے, لیکن بات ایسی ہے نہیں نا. مرکزی مسلم لیگ کا جو ہے وہ ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے خدمت کے میدان میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ایسا کوئی, حالانکہ میں اس جماعت میں نیا ہوں لیکن میں تاریخ سے تو وابستہ ہوں نا, میں جانتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا, کیسے نہیں ہوا. تو یہاں پہ ان کے ساتھ جو ایک برتاؤ ہے وہ ایک صحافی جو شروع ہوا تھا, وہ ایک ایسے پیار محبت کے رشتے بدل گیا تھا کہ یار نہیں, لڑکے کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ پھر انہوں نے, قائدین نے جو ہے وہ نظر کی, انہوں نے دیکھا کہ کیا کر سکتے ہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ صحافی ہوں, میں صحافت ہی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے لیے شعبہ انفارمیشن کیسا رہے گا. میں نے کہا جیسے جو آپ کو بہتر لگے. تو اس وقت میرے پاس کراچی میں انفارمیشن سیکٹری کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, اور انفارمیشن سیکٹری ہونے کے ناطے میرا کام ہے پارٹی کے بیانیے کو پھیلانا, اس کے مثبت چہرے کو جہاں تک ہو سکے پہنچانا, گلی گلی کوچے کوچے تک پارٹی کے پیغام کو پہنچانا. اور اس میں سب سے بہتر جو ایسن طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے جو کارکنان ہیں, جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا اسپیشلسٹ ہیں اسپیشلی, کیونکہ دیکھیں یہ دور ہے سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, وہ بے لوث ہوئے کام کرتے ہیں. وہ تو میں کہوں کہ اگر کسی بھی لالچ کے بغیر جو ہے اپنے دیکھ, ہم کوئی حکومتی جماعت تو ہے نہیں کہ ہمارے 270 لوگ ہوں جو ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہوں, حالانکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی نہیں ہے, ہم نے ان کو بھرتی کیا ہوا ہے. تو ہم لوگوں تو ہے نہیں, یہ بے لوث اور بے غرض لوگوں کی جماعت ہے. خدمت میں معمور لوگ ہیں, خدمت میں یقین رکھتے ہیں, تو ہمیں وہ ان کے ساتھ مزہ آتا ہے. یہ تو ابھی تک تھی عادل علی کے بارے میں گفتگو کہ عادل علی نے کس طریقے سے کیا کچھ کیا, اور اب وہ مرکزی مسلم لیگ کا حصہ ہیں, بلکہ انفارمیشن سیکٹری ہیں کراچی کے. آگے مرکزی مسلم لیگ کا سکوپ کیا ہے, کس طریقے سے آپ اپنی ویژنری میں ان کو لے کر آگے جا سکتے ہیں؟ اور خاص کر اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی وہ کہتے ہیں نا کہ مسائل کا ایک گڑھ ہے. کسی بھی علاقے کو اٹھاتے ہیں, کسی بھی ٹاؤن کو اٹھاتے ہیں, کسی بھی گلی محلے کو اٹھاتے ہیں, تو وہاں تو نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ سیوریج کا قبرستان میں قبر نہیں ہے یار, کیا باتیں کر رہے ہو, بالکل مر بھی نہیں سکتے. تو آپ یہ بتائیں کہ اب ایک عادل علی آپ بظاہر مرکزی مسلم لیگ کا حصہ ہوتے ہوئے کس طریقے سے ان چیزوں کو اجاگر کریں گے اور عوام میں شعور کیسا بیدار کریں گے؟ دیکھیں پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, یہ تو ٹھیک ہے ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. ہماری جماعت الحمدللہ ہر محاذ پہ ہر طرح سے متحرک ہے.
آپ اس کو میڈیا لے لیں، آپ اس کو ڈیجیٹل میڈیا لے لیں، آپ اس کو میں کہوں کہ سڑکوں پہ عوام کو اجاگر کرنے کی ایکٹیویٹیز ہوں، روڈ شوز ہوں، ہمارے پاس مختلف شعبے ہیں، اس میں خدمت خلق بھی ہے، روزگار سہولت بھی ہے، ہمارے پاس خواتین کا شعبہ بھی ہے، ہم جو ہے وہ اس وقت مسلم کڈز بھی ہمارے ساتھ، ہماری ذیلی ونگ ہے، ہمارے پاس یوتھ کا پروگرام، یوتھ کے لوگ بھی ہیں، تو ہم تو ہر سطح پہ ہر طبقے کو انگیج کر رہے ہیں اپنے طور، اپنا پیغام جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں اور ہر طرح سے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے قائدین یہ تفریق نہیں کرتے کہ ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے دھرنا دے رہے ہیں، احتجاج کریں، مورچہ دے رہے ہیں، بات کریں، یا کسی ہم چھوٹے چینل پہ بیٹھ کے بات کریں، پلیٹ فارم بات کریں۔ ہم پلیٹ فارمز کے محتاج نہیں ہیں، ہم میڈیا کی اپنے اوپر کرم نوازی کے محتاج نہیں، ہم الحمدللہ خود ہی میدان عمل میں اتر جاتے ہیں اور اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بطور انفارمیشن سیکرٹری میں جہاں مرکزی مسلم لیگ کو اگلے 5 سال میں دیتا ہوں، جو کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، دیکھیں کراچی میں اس وقت سیاست میں بہت ویکیوم ہے، ٹھیک ہے، بٹ کراچی بہت میچور معاشرہ ہے۔ کراچی کے اندر آپ کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے حال چال، کراچی کے بول چال، کراچی کے رہن سہن سے جو آگاہ لوگ ہیں، ان کو کراچی میں اگر آپ موقع دیتے ہیں، اپرچونٹی دیتے ہیں، اگر میرے قائدین بیسیکلی فیصلہ تو وہی کریں گے، لیکن میرا خیال ہے جو ہماری جو گفتگو ہوتی ہے پس پردہ وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کراچی میں، ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو کراچی کے عوام کے اندر کے بیچ میں سے لوگ ہوں۔ ہم نے تو ابھی آپ نے دیکھا ہو انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر بھی جن لوگوں کو عہدوں پہ لایا گیا وہ اپنی اہلیت پہ آئے، ان کے اہل محلہ، ان کے پڑوسیوں نے انہیں چنا، انہیں منتخب کیا کہ بھائی یہ ذمہ داری کے لائق ہے، تو اسے وہ ذمہ داری دی گئی۔ تو پارٹی اس بات پہ، میرا الحمدللہ اس بات پہ قائم ہے اپنے اس عہد پہ کہ ہم کراچی کے اندر، کراچی کے عوام کے بیچ سے، ہم مانسرا سے کسی کو نہیں لے کے آ رہے ہیں، ہم کسی کو کے پی سے نہیں لے کے آ رہے ہیں، ہم کسی کو سکھر سے کراچی میں ایم این اے نہیں بنا رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں اقتدار میں آئیں گے، کراچی کا ہی بندہ، کراچی کے بھی، کراچی کے اسپیسیفک حلقے لوکلز کا، کی بات کر رہے ہیں آپ، کراچی کے حلقے کا، اگر پی ایس 100 کی بات کریں گے تو پی ایس 100 کے اندر جو بندہ ہوگا وہ وہاں سے منتخب ہوگا، پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی، اور جو اگر پی ایس 99 کا ہوگا تو پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی جو پیرا وہاں کے شوٹر تو مسئلے۔ نہیں ہوگا، بالکل آپ یہی بات دیکھیں کر رہے ہم ہیں۔ ابھی تو سیاسی نہ کیا کہتے ہیں طفل مکتب لوگ ہیں، اور ہم سیاسی اگر آپ کریں، ہمارا ایک تو ایک وہ پیریڈ ہے جب ہم ابھی فیڈنگ پہ ہیں، تو الحمدللہ سیاست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ طفل مکتب ہے، لیکن یہ کہ ہم اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ سیاسی ماحول سے ہم جو ہے نا بہت اچھی طرح سے آشنا ہیں، اور پاکستان میں جو سیاست میں نا آشنائیاں ہوتی ہیں ان سے بھی آشنا ہے، تو انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور عوام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہترین بات تھی یہ، تو ابھی ہماری آپ کے ساتھ ایک پہلی مجلس تھی، اور اس مجلس میں ہم نے جانا کہ عادل علی کون ہے۔ آگے آگے جانیں گے عادل علی کیا کیا کرتے ہیں ملک کی سیاست کے لیے، خاص کر مرکزی مسلم لیگ کا حصہ ہونے پر آپ کو بھی اب فخر محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ان لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہوئے کہ جو کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہماری پہلی نشست تھی عادل علی بھائی کے ساتھ، اور عادل علی ہم نے چونکہ تعارف کروا دیا تھا کہ آپ انفارمیشن سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ کراچی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور اب مزید آگے آگے کیا کرنا ہے، پاکستان کی خاص کر کراچی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان تمام تر حالات پر ان کی گفتگو تھی۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔